رونے والی رات، گڑگڑانے والی رات، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونے والی رات ہے شب براءت۔ اللہ اکبر، یہ اللہ نے ہم پر فضل فرمایا جو ہمیں زندہ رکھا، ہماری سانسیں چل رہی، ورنہ کتنے ہمارے ساتھ کے انتقال کر گئے، ایکسیڈنٹ میں نہ جانے کتنے مر گئے، بڑے بڑے مرضوں میں نہ جانے کتنے قبر میں آرام کر رہے ہیں۔ قبرستان میں ہر دن کوئی نہ کوئی جنازہ ضرور آتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں چنا اس رات کے لیے کہ میرے بندے، تو میری بارگاہ میں گڑ گڑائے گا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوگا، میں تجھے بخشوں گا۔ ہم تو سراپا گناہ ہیں، ہماری زبانیں، ہماری آنکھیں، ہمارا دل، ہمارا دماغ، بتاؤ کوئی ایک ایسا اعضا ہے جو گناہ نہ کرتا ہو؟ آدمی تنہائی میں گناہ کر رہا، اجالے میں گناہ کر رہا، اپنی تو سب جانتے ہیں کہ میں کیسا ہوں، دوسرے پہ طنز کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اپنے بارے میں سب جانتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ، کیا آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی سخت رکھتے ہیں؟ کن گناہوں کے ساتھ؟ بڑے بڑے گناہ کر دیے، جھوٹ بولنا یہ کوئی عام گناہ نہیں، بڑا گناہ، گناہ کبیرہ ہے۔ چغلی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ کون سا گناہ ہے جو ہم اور آپ نہیں کر رہے؟ پھر بھی اللہ نے ہم پر احسان کیا، فضل کیا کہ شب برات تک ہمیں زندہ رکھا۔ میرے دوستو، اس احسان کو فراموش نہ کرنا۔ اس رات میں اتنی اللہ کی عبادت کرنا، اتنا رونا، اتنا گڑ گڑانا کہ میرے نبی علیہ السلام تم سے خوش ہو جائیں۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ سرکار علیہ السلام اللہ کے خوف، اللہ کی خشیت میں اس قدر رہتے کہ سرکار کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، بدل جاتا، یہ رونے کی کیفیت ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اذان ہوتی تو سرکار علیہ السلام مسجد کی طرف جاتے، آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، اور جب آپ رات میں اللہ کی عبادت کرتے تو آپ کا دل ایسے روتا جیسے ہانڈی پہ گوشت ابال مارتا ہو۔ میرے نبی جو کہ معصوم عن الخطا ہیں، جن سے خطا کا شائبہ تک نہیں، جن کے اشارے سے سارے امتیوں کو بخشا جائے گا، وہ نبی رات کی تنہائیوں میں ایسے روئیں۔ اور امتی کا یہ عالم ہے کہ شراب پی کے بھی سو رہا ہے، جھوٹ بول کر کے بھی خوش ہے۔ جنت اتنی آسانی سے ملنے والی نہیں ہے دوستو۔ شہدائے کرب و بلا کے غم کو یاد کرو، بزرگان دین کی قربانیوں کو یاد کرو، اس دین کی بقا کے لیے، بچانے کے لیے کتنے سر اڑائے گئے ہیں تن سے، تب یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے، اور ہم کوئی قدر نہیں کرتے۔ اس رات اللہ کی بارگاہ میں اتنا روئیں، ذکر و اذکار کریں، سبحان ربی العالی پڑھیں، اپنے رب کو یاد کریں، اللہ اکبر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسے خوب کثرت سے پڑھیں، خوب زیادہ پڑھیں، آپ کی زبان اسے پڑھے اور دل آپ کا روئے اور آنکھیں بہیں۔ میرے دوستو، یہ مغفرت کی رات ہے، یہ بخشش کی رات ہے، اسے ضائع نہ ہونے دیں۔ سال کے 365 دنوں میں سے کیا 2-4 راتیں اپنے رب کے لیے نہیں قربان کر سکتے؟ سرکار علیہ السلام کی محبت میں نہیں قربان کر سکتے؟ تمہارے نبی تو کتنا روئے تمہارے لیے، کتنے آنسو بہائیں، یا اللہ میرا امتی، میرا امتی، میرا امتی، اور امتی سب کچھ بھول گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جب آپ کی عمر 8 سال کی تھی تو آپ گھر سے نکل جاتے۔ 8 سال کی عمر میں کیا گناہ ہو رہا، کیا خطا ہو رہی ہے، اور وہ تو نبی معصوم عن الخطا، کوئی گناہ نہیں کر سکتے، ان کے طرف گناہ منسوب کرنا بھی گمراہی۔ 8 سال کی عمر ہے، پہاڑوں میں نکل گئے اور اس قدر رو رہے ہیں۔ 3-4 دن ہو گئے، نہ کھانا ہے نہ پانی، بس روتے جا رہے ہیں، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے۔ ان کے کون سے گناہ تھے، ان کی کون سی خطائیں تھیں، وہ کیوں اس قدر معافی مانگ رہے تھے؟ جب 3-4 دن ہو گئے، ماں کی محبت نے جوش مارا، ماں گھر سے نکلی، راستے میں چلتی گئی، ایک چرواہا ملا۔ ماں نے کہا، کیا میرے لال یحییٰ کو تم نے روتے ہوئے دیکھا؟ تو چرواہا کہتا ہے، میں نے روتے ہوئے تو نہیں دیکھا، ہاں ایک بچے کے رونے کی آواز ان پہاڑیوں سے ایسی آتی ہے کہ میری بکریوں نے، میری بھیڑوں نے چرنا چھوڑ دیا۔ اتنا درد ہے، اتنا کرب ہے اس کی آواز میں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ سمجھ گئی یہ میرا یحییٰ ہے،
آپ جاتی ہیں۔ حضرت یحییٰ رو رہے تھے، جب ماں کی آہٹ سنی سمجھے کہ لگتا ہے ملک الموت آ گئے۔ کہا اگر آپ میری روح نکالنے کے لیے آئے ہیں، ابھی ماں کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا، اگر آپ میری روح نکالنے کے لیے آئے تو تھوڑی مجھے مہلت دے دے، میں ماں سے دعائیں لے لوں، ماں کا ساتھ مجھے کچھ دیر مل جائے۔ وہ نبی ماں کی دعائیں لینے کے لیے بےتاب ہیں، موت کے آخری وقت میں ماں کو یاد کر رہے ہیں، مگر ہم کتنے غافل ہو گئے۔ ماؤں کے ساتھ بدسلوقی، ماؤں کو گالیاں، ماؤں کی بات کو ٹالنا، ماں کی خواہشوں کو آگ لگانا۔ وہ ماں جس کے قدم کے نیچے جنت اولاد کی ہوتی ہے، وہ باپ جو جنت کا دروازہ ہے، وہ ماں باپ جنہیں ناراض کر کے چاہے پوری زندگی حج کرے، پوری زندگی نمازیں پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں کچھ قبول نہیں ہے جب تک ماں باپ راضی نہ ہوں۔ اس لیے کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدم کے نیچے جنت ہے، اور انہی ماں کو تم ستارے اور رلا رہے ہو۔ شب برات میں جاگتے جاگتے تمہاری آنکھیں لال ہو جائیں، سوج جائیں، اگر ماں گھر میں سے سک رہی ہے، باپ سے سک رہا، تو کوئی عبادت تمہاری قبول نہیں۔ حضرت یحییٰ ماں سے ملنے کی تمنا ظاہر کرتے تو ماں بولی بیٹا میں ہی ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پیچھے دیکھا، ماں ہے۔ ماں نے کہا میرے بیٹے اس قدر کیوں روتا ہے، تو اتنا چھوٹا ہو کر تجھ سے تو کوئی معافی اور بخشش دور نہیں ہے بیٹا، تو بڑا بھولا ہے، معصوم ہے، تو کیوں اس قدر روتا ہے پہاڑیوں میں کہ جانور بھی چرنا چھوڑ رہے ہیں؟ میرے لال مجھے چھوڑے ہوئے تجھے 2-3 دن ہو گئے، تجھے بھوک نہیں ہے؟ کہا ماں اللہ کے خوف نے ساری بھوک کو آگ لگا دی۔ اللہ اکبر۔ ان کے رونے کا یہ عالم ہے، ان کے تڑپنے کا۔ وہ ایسے روتے کہ زمین تر کر دیتے، وہ ایسے روتے کہ ایسا لگتا کہ اب بچنا مشکل ہو جائے گا۔ ماں نے کہا بیٹے نہ رو، تو حضرت یحییٰ کہتے ماں کیا آپ میدان محشر میں میرا بوجھ اٹھا لیں گی؟ یہ تعلیم کے لیے ہے امت کی، ورنہ نبی معصوم عن الخطا ہوتے، وہ تو جنتی ہیں، ان کے صدقے میں لوگوں کو ہم اور آپ کو جنت ملے گی۔ تو ماں نے کہا بیٹے نہیں، تو کہا پھر ماں مجھے رونے سے کیوں روکتی ہو؟ رونے دو، رونے دو۔ اور وہ اس قدر روئیں کہ نڈھال ہوئے۔ تو ماں نے کہا بیٹا اب گھر چلو، گھر لے کر کے آئے۔ ماں نے کہا میرے لال اتنا نہ رو، نہیں تو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ حضرت یحییٰ کہتے ہیں امی اللہ کی یاد میں روتے ہوئے بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے سامنے جب بیان کرتے تو خوف الہی کے بیان جو کرتے وہ مختصر کرتے، کیونکہ ان کا سینہ کھولنے لگتا، وہ تڑپنے لگتے ماہی بیاب کی طرح، جیسے مچھلی کو پانی سے نکال کر کے خشکی میں ڈال دیا جائے تو مچھلی کیسے تڑپتی ہے، ایسے ہی حضرت یحییٰ تڑپتے۔ وہ لوگ جو اللہ والے تھے وہ اس قدر رو رہے ہیں، پھر تم اس رات کو کیوں آنسو نہیں بہاتے ہو؟ کیوں اللہ کو یاد نہیں کرتے ہو؟ حضرت یحییٰ نبی ہیں، نبی ہو کر وہ آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور تم شب برات کو ایسے ہی گزار دیتے ہو۔ تمہیں کب رونا آئے گا؟ اور تمہیں پتہ ہے کون سی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے؟ صدق دل سے جو کچھ پڑھا جائے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ نمازیں خوب پڑھیں، کوشش یہ کریں کہ قضاء عمری پڑھیں، قضاء عمری کے علاوہ درود پاک پڑھیں مصطفیٰ پہ، اللہ کی تسبیح بیان کریں، حمد کریں، اور یہ وظیفہ بھی کثرت سے پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ سب پڑھیں آپ، انشاءاللہ دل آپ کا روشن ہوتا جائے گا، آنکھیں نور سے منور ہو جائیں گے۔ ایک روایت بڑی مشہور ہے، یہ آنسو کوئی عام آنسو نہیں ہے، جہنم بھڑک رہی بڑی تیزی سے، بہت تیزی سے، تو سرکار علیہ السلام جبریل کو کوئی چیز دیں گے، جب وہ جہنم پہ چند قطرے پڑے گی، چند بوندے، تو وہ بجھ جائے گی۔ عرض کیا جائے گا جبریل یہ کیا تھا؟ تو کہیں گے یہ نبی علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں کے آنسو تھے، ان کے آنسو میں نے چھپا کر کے رکھے تھے، آج میں نے جب جہنم کو ابلتے ہوئے دیکھا،
بہت زیادہ اس کی لپٹیں تیز دیکھی تو انہیں آنسوؤں کو ڈال دیا، تو جہنم کی وہ آگ جو بھڑک رہی تھی وہ سرد ہو گئی۔ یہ مصطفیٰ کے غلاموں کے آنسوؤں کی برکت ہے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے۔ رویا کریں اللہ کی یاد میں، تڑپا کریں، جتنا روئیں گے اتنے ہی مقدر روشن ہوتا جائے گا۔ یہ رات رو کر کے گزاریں، اپنی زندگی کی خوشحالی کے لیے دعائیں کریں، معافی مانگیں، چونکہ آگے کی زندگی آپ کو گزارنا ہے۔ اللہ کا شکر کریں کہ ابھی تک اس نے زندہ رکھا، اور ان نعمتوں کا شکر کریں جو اللہ نے آپ کو عطا کی، ورنہ وہ ضائع ہو جائیں گی۔ آج کی رات بہت زیادہ اللہ کا ذکر کریں، شب براءت ہے، گناہوں سے چھٹکارے کی رات۔ اللہ پاک ہمارے گناہ صغائر و کبائر معاف فرمائے۔